یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا بھی باوسیلہ شیخ یہ نعمت ملی باوسیلہ شیخ یہ نعمت ملی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی اپنی خوش قسمتی ہے آقا کے امتی اپنی خوش قسمتی ہے آقا کے امتی اس سعادت کو ترسے ہیں سارے نبی اس سعادت کو ترسے ہیں سارے نبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی آپ سمجھے ہیں جو بھائی نے کہا ہے اس سعادت کو ترسے ہیں سارے نبی وہ نبوت کی شان رکھتے ہوئے بھی حضور کے امتی بننے کی سعادت کو ترستے تھے دیکھو ایک نبی ہو کہ میں امتی بن جاؤں تو اچھا ہے کہ ان کی غلامی میں آ جاؤں اور خدا نے ہم کو آپ کو یہ سعادت بخشی ہے اگر ہم نے قدر کی اگر قدر کی اپنی خوش قسمتی ہے آقا کے امتی اپنی خوش قسمتی ہے آقا کے امتی اس سعادت کو ترسے ہیں سارے نبی اس سعادت کو ترسے ہیں سارے نبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی آپ سر تاج مہاراج شاہ جہاں آپ سر تاج مہاراج شاہ جہاں آپ کے والوں کو خطاب دیے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا کچھ نہیں ہے نہ سرتاج ہوتا ہے نہ عزت مآب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے ان کو ایسا خطاب دیتے ہیں کوئی بھی ہو پھر وہ عزت خاک میں ملتی ہے اس کی کل زندہ باد تھے آج مرد آباد ہے جوتوں سے ان کی اگر آقا کی عظمت دل میں ہوتی کوئی اس کو جوتا مار سکتا تھا جو آقا کی نسبت میں آ جائے دل سے آقا کو غیرت ہے اپنے محبت والوں پر آقا جی کو غیرت ہے تو اپنے محبت والے ان کے بنتے نہیں دنیا کے کتوں کے ساتھ کتے بن کے مرتے ہیں اور تم آقا کی محبت کی عظمت کی طرف آ رہے ہو اگر دل میں تمہارے اتر گئی دنیا کے شہنشاہ خدا کی قسم تمہارے کتے بن جائیں ہاں کہ تمہارا تعلق خدا سے ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے تو خدا کرے جو تعلق کا رستہ ہمارا آپ کا چل رہا ہے اللہ آپ کو ہم کو کامیاب کرے آپ سر تاج مہاراج شاہ جہاں میں جو بات کہنے والا تھا ایک کو بیچ میں رہ گئی کہ سرتاج مہاراج ایسے نہیں کہ دیا گیا خطاب
سرتاج مہاراج حکومت کر کے دکھائیے، زمین پہ حکومت کی ہے۔ جب سراقہ آپ انعام کے لالچ میں قریشیوں سے آپ کو پکڑنے آیا تھا، آپ نے زمین کو کہا اس کو پکڑ، زمین پھٹی اور کھینچ کے لے گئی۔ اس نے کہا امان دے دو، امان دے دی، چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مہاراج کر کے دکھایا، انہوں نے ادب کے واسطے نہیں جگایا، تو آقا جی نے ان کی نماز اسی دن عصر دوبارہ کی۔ عصر تو کل آتی، دوسری وقت تو نہیں آتی، جو گئی گئی۔ گیا وقت کو موڑنا کوئی دنیا میں کر سکتا ہے؟ اسی وقت سورج کو واپس کیا، اپنی مرضی پر چلایا۔ کوئی تاج سرتاج برتاج جیسا دنیا کے خطاب یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کبھی گندم کو روتے ہیں، کبھی چینی کو روتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ادھر سے مدد کریں گے، ادھر سے مدد کریں گے۔ وسیلے کے طور سے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سچے ہو گئے آقا جی سے، تو وسیلے کے طور سے ہماری تمہاری مدد حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، آپ کو ہر چیز کی آسانی رہے گی، چاہے دنیا میں کہے تو کھیتی باڑی بند ہو جائے، آسمان پتھر کا ہو جائے، زمین پتھر کی ہو جائے، تم کو رزق رسول اللہ پہنچا دیں گے۔ یہ ان کے کمالات میں سے ناممکن کو ممکن کرے۔ جیسے بڑھیا کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بکری مر رہی تھی، ہاں جی، نظر رحمت سے دیکھا، اس نے سارے برتن دودھ کے بھر دیے، کہا پیو اور جیو اور محمد مصطفیٰ کو یاد کرو۔ وہ قصہ، اور وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے سب آسانیاں فرماتے ہیں جو ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ ایک حدیث میں کہا، کسی پر کوئی قرضہ ہو، کوئی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، علیہ میرے پر ہے، میرے پاس ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ساری کائنات کی اٹھائی ہوئی ہے۔ ہاں، تو آپ ان کے بن جائیں، آپ کو چاول مہنگا اور سستا آپ کو مل جائے گا، آپ کو کسی چیز کی کمی آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہی تو آپ کے کمال ہے۔ دیکھو ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، مجبوری باہر آیا لگا ہوا نا، دل سے لگ گیا، مطلب مجھے نہیں پتہ مہنگائی ہے سستائی ہے، ہم تو کھاتے ہیں، ٹکارے مارتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہی شہر ہے، وہی حکومت ہے۔ کہا وہی شہر ہے، ہم کو نہیں پتہ چلتا ہمارے کام کیسے چلتے ہیں۔ تم لوگوں کو یہی شکایت ہے نا، کھانا نہیں ملتا، پینا نہیں ملتا، مہنگائی ہو گئی ہے، اغوا ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں۔ جب ان کی نظر آ جائے، وہ سرپرستی جس کی کریں، وہاں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہاں، تو خدا کرے ہم ان کے ساتھ سچے ہو جائیں تو ان کی سرپرستی میں دنیا آخرت کے غم تمہارے ختم ہیں۔ ہاں، لیکن ہو جاؤ نا، ان کی مرضی کے کام کرو نا، نمازوں سے محبت کرو، درود سے محبت کرو، تہجد سے محبت کرو، نفلی روزوں سے محبت کرو، گانے وانوں اس کے پیچھے نہ پڑو زیادہ، کرکٹ ورکٹ کے شوق میں اپنے وقت ضائع نہ کرو۔ زندگی بہت قیمتی ہے، کیوں عشق محمد میں کام میں نہیں لایا؟ ابھی بھائی نے پڑھا ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، 100 دفعہ ملتی ہے، ایک دفعہ ملتی ہے۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے اندر سچا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ زندگی ان پہ قربان ہونے کے لیے تڑپے ہر وقت، انشاءاللہ تعالی۔ آپ سر تاج مہاراج شاہ جہاں، آپ سر تاج مہاراج شاہ جہاں، آپ کے ہی تباہ میں ہے سارے نبی، آپ کے ہی تباہ میں ہے سارے نبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی۔ سرتاج مہاراج اپنی عظمت کو ظاہر کیا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ جب تبوک میں ہزاروں صحابہ ساتھ تھے، سخت گرمی تھی، کیا صلاۃ استسقاء پڑھائی تھی؟
بارش ہو جائے، گرمی ہے، پانی نہیں ہے مر جائیں گے سب، پانی نہیں تھا، سخت گرمی تھی، یا کہیں سے پانی لے آؤ، تھوڑا گھوٹ گھوٹ پی لو، کچھ بھی نہیں کیا، کہا ایک برتن لاؤ، ہمیں کسی بادل کی ضرورت نہیں، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، دست سے کرم رکھا، چشمے جاری کیے، کہ پیو جتنا پیتے ہو، پڑھنا ہے سوچنا بھی ہے، کسی چیز کا اصل موجود نہ ہو، سبب موجود نہ ہو، ہاں جی، بے سبب چیز کو حاضر کرنا ہے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بغیر سبب پانی پلا دیا، نہ بارش نہ کچھ، بولے کیا پیو، کھولا ہاتھ کو، پانی پانی پیو، کیا کر دیا، پیا جی انہوں نے، تو کتنے حیران ہوئے ہوں گے۔ جابر نے دعوت کی جنگ کے موقع پہ، صحابہ عشق میں بھوک سے لڑکی، کیوں عشق محمد نے کام میں نہیں لایا، آقا کی محبت میں بھوکے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے جہاد کر رہے تھے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا مفہوم، آقا جن کے تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا رہتا ہوں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، مجھے بھی کافی تکلیف ہے بھوک کی، لیکن آپ کے جو فقر تھا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ میں ان کا ساتھ دوں فقر میں، ورنہ آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تکلیف سہتے تھے ہمارے تمہارے لیے، تم کو تکلیف سہنا آ جائے اور میں تمہارا شریک ہوں، ورنہ آپ مجبور نہیں تھے۔ تو آپ کا ایک صحابہ محبت کرتے تھے، ان کے گھر میں چھوٹا سا لیلا تھا، تو بیوی بھی محبت والی تھی، کہا وہ بھوکے ہوں گے، ان کے ذریعے ہماری دین دنیا آسان ہوتی ہے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اگر جابر تم جاؤ ان سے عرض کرو کہ ایک چھوٹا سا لیلا ذبح کیا ہے، 2 برکیاں کھا جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ماشاء اور علیحدگی میں کرنا، اور آہستہ کہنا، کان میں زور سے نہ کہنا، علیحدگی میں کان میں کہہ دینا، کیونکہ سب کے لیے تو ہم نہیں کر سکتے، یہ 1.5 کلو یا 1 کلو ہے، تو گئے آقا جی کو علیحدگی میں جا کے کان میں کہا، آپ کرم فرمائے، اگر ہمارے گھر میں آ جائے، تھوڑا سا کھانا ہے، تسلی ہم کو ہو جائے گی، خوشی ہو جائے گی، آپ اگر آ کے کھا لیں۔ اشارہ کیا ٹھہر جاؤ۔ اب دیکھو کیسے بادشاہ، مہاراج، سرتاج صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا تمہاری سب کی دعوت ہے، جابر کے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ وہ کامتا گھر میں گیا، سارے کو میں تو کیا ہو بنے گا میرا، کیا لوگ کیسے کروں گا، کیا ہوگا، گھبرایا ہوا گیا گھر میں، بیوی کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، مگر کیا ہوا، پریشان کیوں، کہا میں نے ان کو کہا 1-2 لقمے کھا لیں آ کے، تو انہوں نے ساری فوج کو دعوت دی، ان کے گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا تم نے اونچا کہا ہوگا کان میں، کیا کان میں کہا، لیکن انہوں نے سب کو کہہ دیا، چپ ہو کے بیٹھ گئے، آقا جی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، تو آقا جی آئے، ایک تو خوش قسمتی ان کے گھر میں آئے، اور ساری فوج کی دعوت، بغیر اسباب کے تو نہیں ہوتا، بغیر سبب کے، بغیر یعنی وسائل کے، تمہارے پاس اگر تھوڑا کھانا ہو، کم پڑنے لگے، تم اس میں چکر بازی کرتے ہو، اس میں بادام کا روغن ڈال دیتے، لوگ کھا نہ سکیں، یا پانی بڑھا دیتے ہو۔ آقا جی نے ایسے نہیں کیا، اس میں پانی بڑھا دو یا کچھ ایسے کا لقمہ، بلکہ ایسے کیا خوب پیٹ بھر کے کھائیں۔ تو آپ خود بیٹھے دستے کرم کو سے چھوا کھانے کو روٹیاں، اور کہا آتے جاؤ کھاتے جاؤ، وہ سارے روٹیاں کھا کے گئے، گوشت خوب کھا کے گئے، کہاں سے آیا کیا ہوا، پیٹ بھر کے گئے وہاں سے۔ دیکھا بغیر وسائل کے سارا کیسے ہوا، بغیر وسائل کے ہوا نا، ساری فوج کا تو نہیں تھا، دودھ کا بھی ایسے ہی ہوا۔ ابو ہریرہ کو کہا کہ ان کو دودھ پلا دو، وہ 3 دن سے فاقے سے تھے، لمبا قصہ پڑھ لینا۔
وہ دودھ کا پیالہ لے کے گئے، ابو ہریرہ بھوکے بہت تھے، ساتھ رہتے تھے، تو دل میں تھا کہ اب یہ پیالہ دودھ کا ہے، کیلو آدھا کیلو ہے، میرا تو وہی حال رہے گا جو ہے، تو بچے گا نہیں، کہاں سے بچے گا؟ لیکن آقا نے کہا تو اب میں جاؤں سب کو پلاؤں، تو گیا تو سب پیتے گئے، دودھ ویسے کا ویسا، اگر وہ رکھ لیتے دودھ بچا کے قیامت تک لوگ پیتے ختم نہ ہوتا، کیونکہ آقا کے ہاتھ نے چھوا تھا، جس چیز پہ نظر کرتے وہاں رحمت ہی رحمت، بغیر وسائل کے سب کچھ، حالانکہ بغیر وسائل کے نہیں ہوتا، بغیر وسائل کے۔ تو ابو ہریرہ پلا پلو کے آئے تو پھر دودھ بچا ہوا تھا کچھ، حیران بھی ہو رہے تھے یہ ختم نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اور آقا جی دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، دل کی حالت کو جانتے ہیں، کہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک دو گھوٹ پہلے پی لی تو سب پی جائیں گے، میرا تو وہی حال رہے گا جو تھا۔ تو آقا جی نے پہلے تو ایسی بات کہی جس سے اس کو دودھ بھی بھلا دیا، جنت بھی بھلا دی، محبت کا جملہ کہا، محبت بڑی چیز ہے، اظہار کیا اس جملے میں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کہا کیسے؟ آئے ہم دونوں رہ گئے ہیں، ہم سب ہیں نہیں، میں اور تو، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشی داخل کی اس کے اوپر کہ میں باقی میں ہم دونوں ہیں۔ دیکھو وہ تو دودھ بھی بھول گئے، بھوک بھی بھول گئے، ہم دونوں، تو کجا من کجا، اپنے ساتھ ملا کر کہا۔ پھر اس کو جواب دیا اس بات کا، الفاظوں سے جواب نہیں دیا، حکمت سے جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں خدا نے مجھے ایسا بیان دیا ہے، حکمت دی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا پیو دودھ، پہلے ان کو پلایا، پیا، کہا اور پیو نا، جواب دے رہے تھے، تم کہتے تھے ختم ہو جائے، وہ تو ختم نہ کر سکے سارے، اب تو ختم کر کے بتا نا، جو تو سوچ کے جا رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ یہ جواب دے رہے تھے۔ اس نے پیا اور کہا اور پیو نا، ماشاء اللہ، کہ تمہارے دل میں جو ریل چل رہی تھی ختم ہو جائے گا، پیو نا ابھی، ختم کرو۔ تیسری دفعہ بھی کہا، جب چوتھی دفعہ کہا تو انہوں نے اپنی محبت اظہار و عقیدت کو اظہار کیا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بھیجا ہے، میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا، لیکن اندر جاتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو جواب دے رہے تھے، تم ختم کی سوچ رہے تھے، وہ تو کر نہیں سکے، اب تم ختم کرو۔ کیسا جواب دیا؟ دیکھا تو آپ مہاراج تھے، سرتاج تھے، بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے تھے، تم بغیر اسباب کے نہیں کر سکتے، اتنا کھانا کھلاؤ، تم بغیر اسباب کے نہیں کر سکتے، نہ تمہارے گھر میں پانی ہو، نہ برسات ہو، نہ کچھ ہو، اور خالی بیٹھے ہو، لوگوں کو ایسے ہی پانی پلا دو، ایسے ہوگا؟ تو وسیلہ کرنا پڑے گا۔ آقا نے کہا وسیلے کی تم کو ضرورت ہے، مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسرے کا وسیلہ بن سکتا ہوں، میرا وسیلہ کوئی نہیں بن سکتا۔ اور کھانے پینے سے بھی بے نیاز تھے، ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نور سے بنے، آپ کا مادہ نور الہی، آپ اللہ کھاتا پیتا ہے؟ تو آقا جی نے ایسے بھی کر کے دکھا کہ اللہ نہیں کھاتا پیتا، میں نور سے بنا ہوں، میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہوں۔ مکے میں 41 دن نہ کھایا نہ پیا، اور کہتے تھے کہ میں تم کو ایک دفعہ کہا تھا، اشارہ کہا، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، تو جیسے میں کر رہا ہوں کھانا پینا چھوڑ کے تمہارے میں قائم ہوں، تم مثلکم بنو نا، ابھی کھانا پینا چھوڑو، تم تو دوسرے دن ہی بے ہوش ہو گئے تھے، دوسرے دن صحابہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، ان کے جب آقا جی کھائیں گے پئیں گے تو ہم کھائیں پیئیں گے، تو آقا جی تو چھوڑ بیٹھ، جب انہوں نے کھانا پینا چھوڑا، ایک ادھر لمبا پڑا ہوا، ایک ادھر لمبا پڑا ہوا، کہا تم کھاؤ پیو، مجھے چھوڑ دو، لیکن میں تم کو پوچھتا ہوں، مثلکم کہا تھا، اب مثلکم بنو نا، کون مثلکم بن سکتا تھا؟ تو آقا جی نے ایسے بھی کیا۔
تو آقا جی کی عظمت میں بالکل دخل نہیں دینا چاہیے. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اب بھی تم پر ایسے مشکلیں ہیں، مہنگائی ہے، سستائی ہے، کیا ہے، تم کو سب کچھ میسر ہو جائے، آپ ان کے بن جائے، آپ کو چاول بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، شربت بھی ملے گا، میری طرح ایسے موٹے ہو جاؤ گے. لیکن بس سکے سڑے آتے ہیں، ماشاء اللہ موٹے ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہم کیسے موٹے، یہ نعت خواں یہ بھی موٹے ہونے شروع ہو گئے. ہاں ادھر جو آتا ہے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کہتے کھایا خوب جاتا ہے یہاں، ایسے بھی بولتے ہیں. مطلب اوپر جاتے کھاتے ہیں، خوب کھاتے، گھر میں جاتے نہیں کھایا جاتا. جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی محبت ہے، آقا کی نگاہ کرم ہے، تو فرق تو ہوگا نا، تو اس فرق کو محسوس کرتے ہیں. تو آپ ان سے اپنی محبت کا مسئلہ نیت کا پکا کر لیں. دنیا بھوکھا مر جائے، سارا اناج ختم ہو جائے، آپ بھوکے بھی نہیں مریں گے، آپ کے بعد سب کچھ ہوگا. وہ ہے ہی ایسے ہیں کہ ان کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. اور دیکھو اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ مہمان نوازی نہیں کر سکتی تھی وہ بڑھیا، اور معذرت کر رہی تھی اگر میں آپ کو بٹھا بھی لوں گھر میں تو شام تک میرا خامند آ گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور معافی مانگ رہی تھی کہ ہم عرب ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم مہمان آ جائے تو خالی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن کہا آج سارے جنگل میں سب کچھ ختم ہے، قحط ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اس کو نہیں پتہ چلا کہ آج گھر میں سب کچھ آ گیا ہے، دونوں جہان کی نعمتیں آ گئی ہیں. اس لیے آپ نے پھر سے کہا جو بکری کھڑی ہے وہ تو نہیں سمجھ سکی اتنی جلدی کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. تو اس نے کہا کہ دکھا دوں آپ کو، وہ بکری آپ کہتے ہیں ہے تو اس میں دودھ نکلے گا، وہ تو مر رہی ہے. اب اس نے کہاں مرنا تھا. ہاں جی، آپ نے دستے کرم رکھا، اسی وقت دودھ آ گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گئی، سارے دودھ کے برتن گھر سے بھر گئے. اور شام کو وہ جو ابو معبد تھا تھکا ٹوٹا آیا، اور گھر میں آ کے ٹیک لگا کے بیٹھا، ایک برتن کو کھولا تو دودھ دوسرے. انا لکی ہاذا، یہ تیرے پاس دودھ ہے بھرے ہوئے، کہاں سے آیا؟ کہا دودھ کو چھوڑ، ایک دوسری بات سن، دودھ کا ہی بتاؤں گی. آقا کی باتوں کی لذت بیان کی، آقا کا کھڑا ہونا بیان کیا، آقا کی خوبصورتی بیان کی، دل ٹھنڈا کیا. کہا ایسی باتیں میں نے نہیں سنی، ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی. پھر بتایا کہ انہوں نے اس بکری پر دست کرم رکھا، یہ دودھ ہو گیا. اس نے کہا خدا کی قسم میں اب جاتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، جہاں ملیں گے میں کلمہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد. دیکھا، تو وہ نبی اب بھی تمہارے لیے موجود ہیں. اب بھی تم کو سب کچھ مل سکتا ہے. میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، قسم سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے. ہمارے ساتھ جو جڑے ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے. ان کی جائیدادیں بن گئی، گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو گیا ہے. کیوں آقا جی کے ہو گئے نا، تو برکتیں جاری ہو گئی. تو تم کو اکثر یہی شکایت ہے پاکستان میں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کیسے گزارا ہوگا. آقا جی نظر کرم فرمائیں گے گزارا ہوگا، ایسا ہوگا کہ بادشاہوں کا بھی نہیں ہوگا. ہاں آقا جی کریم ہے، سخی ہیں. ہاں جی، جدھر بھی دیکھا دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ایسا کرم کرتے ہیں. دیکھو میں غریب آدمی تھا، ہاں جی، اب اپنا ماضی دورہ وقت جائے گا، اذان قریب ہے. ہاں جی، دودھ بیچنے والا، پہاڑوں سے جا کے بس سے انڈے لانے والا، ہاں جی، حاجیوں کے وقت میں رسی لے کے کلی کا کام کرنے والا، جو ظاہر تم کو دکھتا ہے. میں وہ آدمی ہوں، 5-6 جماعتیں پڑھا ہوں، علم نہیں ہے، مجھے کرسی پہ بٹھایا ہوا، اور یہ لاکھوں کے خرچے چلتے ہیں. اب تم سوچو کہاں سے آتا ہے، یہ ادھر سے آتا. تو ان کا در سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو میں تم کو ان کی طرف لے جاتا ہوں. خدا کر تم چل پڑو، تمہاری دین بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی. اگر تم نے دلی فیصلہ کیا اندر سے میں آج سے غلام محمد ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا، کسی نہ ایم کیو بنوں گا، نہ ٹم کیو بنوں گا، نہ ولی خان کے پاس جاؤں گا،
نام کون کون ہے پتہ نہیں، یہاں تم ہی جانتے ہو، اللہ نہ ان کی بات سنائے نہ ان کو دکھائے، ہم کو آقا جی تم کو کافی ہیں جی انشاءاللہ تعالی۔ تو ایمان یقین رکھے اور مجھ پر تھوڑا سا اعتبار کر لیں، جو میں کہتا ہوں وظیفے 5 وقت کے نہ چھوڑیں اور نمازیں نہ چھوڑیں، اور دل میں یہی رکھ لیں کہ میں آقا جی کی جو مرضی ہے آج سے میری وہی مرضی ہے۔ بیچ میں جو غلطی ہو جائے معافی مانگتے جائیں، دیکھنا تبدیلی شروع ہو جائے گی، ایک دم آپ حیران ہو جائیں گے، سبب بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور جو ان کا بنے گا اس کے لیے یہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو تم آ تو جاتے ہو، تو خدا کرے انشاءاللہ تمہارا محبت آقا جی سے دلی ہو جائے، تو تمہیں ہر تکلیف سے وہ بچا لیں گے انشاءاللہ۔